چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے عمران خان کی ڈیالہ جیل میں وکلاء سے گفتگو، سول نافرمانی کی تحریک پر، پنجاب اسمبلی میں ایک اہم قانون سازی ہے اس پر، سول نافرمانی کی بات پر، اور آخر میں غزہ اور شام کے حالات پر۔ تو شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے کہ عمران خان نے آج جو ڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے، تو عمران خان نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں ساری عمر بھی جیل میں گزارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وقت کے یزید کے آگے کبھی نہیں جھکوں گا۔ اللہ حق ہے، وہ حق سچ کا خدا ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم سب اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دے رہے ہیں، آپ نے صبر کرنا ہے اور میرے ساتھ مل کر ظلم کا مقابلہ کرنا ہے۔ ڈی چوک میں دور حاضر کہ جنرل دائے نے قوم کو اپنا غلام گھر دھانے ہوئے نہتے اور ہم شہریوں پر بلا اشتعال گولیاں چلائی ہیں، ہم اس واقعے کو کبھی نہیں بھولنے دیں گے اور اپنے ورکرز شہداء کو انصاف دلائیں گے۔ وہ ہیں جنہیں 26 نومبر کی مغرب سے پہلے شہید کیا گیا تھا، اور باقی جو ہیں رات کے ٹائم جن کو شہید کیا گیا تھا ان کی ابھی تک کوئی بھی انفارمیشن نہیں مل پائی، ان کو لائٹیں بند کر کر مارا گیا، شہید کیا گیا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد 9 مئی کے فاسٹ فلیگ آپریشن کو، 26 نومبر کے اسلام آباد کے قتل عام کو، شافت تحقیقات اور ذمہ داران کے تعین کے لیے آزادانہ جوڈیشل کمیشن تیار کیا جائے اور قوم کے سامنے تمام ثبوت لائے جائیں۔ تو یہ جی عمران خان کی گفتگو تھی۔ بہرحال عمران خان جو بات کر رہے ہیں حکومت تو ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت پہلے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پر قوم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اگر وہ یہ سب کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو قوم کے آگے نگاہ کر دیں گے۔ دوسری بات کرتے ہیں سول نافرمانی کی، کہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اور صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو سول نافرمانی کی کال تھی یہ عمران خان کی طرف سے، عمران خان نے یہ کال واپس نہیں لی اور صرف حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے ابھی تک انہوں نے اس کا اعلان نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت چاہ رہی تھی کہ آپ نرم روی اختیار کریں اور مذاکرات کے لیے آئیں، لیکن دوسری طرف حکومت کی طرف سے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف لیٹ گئی ہے، وہ اب اس حالت میں نہیں ہے کسی قسم کی تحریک چلا سکیں، تو وہ مذاکرات کر کے معاملہ ختم کرنا چاہیے، جبکہ اس حقیقت میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان اب بھی اپنی لائن پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ قوم کی حقیقی آزادی کے لیے وہ لڑتے رہیں گے۔ تو پنجاب اسمبلی میں ایک اہم بل پاس ہوا ہے اور وہ بل کچھ اس طریقے سے کہ تمام اراکین کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے۔ پنجاب اسمبلی کے اراکین کی تنخواہ 76,000 سے بڑھا کر 4 لاکھ کر دی گئی ہے، اور جبکہ وزراء کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 9,60,000 کر دی گئی۔ اب یہ اس ملک میں ہو رہا ہے جس میں ایک عام غریب پینشن والے کی طرف آپ نے عمر بھر کے لیے اس کا اضافہ ختم کر لیا ہے، پینشن مزید دینا کم کر رہے ہیں، لیکن جو بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ جو چور ڈاکو لٹیرے ہیں جنہوں نے آلریڈی قوم کا خون چوسا ہوا ہے، ان کی تنخواہیں آپ نے کوئی 1000 گنا بڑھا دی، 5% نہیں، 10% نہیں، 60 سے لاکھ نہیں کیا، آپ نے ڈائریکٹ 4 لاکھ کر لی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسپیکر کی تنخواہیں وہ بھی بڑھا دی گئی ہیں۔ اسپیکر پنجاب کی 1,25,000 سے 9,50,000 کر لیے، ڈپٹی اسپیکر کی 7,75,000 کر لیے، اور پارلیمانی سیکرٹریز کی تنخواہ بھی 83,000 سے بڑھا کر 4.5 لاکھ کر لی ہے۔ تو یہ اس ملک، اور یہ بل جو ہے کوئی 3 دن اس میں کوئی بیس نہیں، فوراً آیا فوراً منظور ہو گیا، اگر یہ کوئی عوام کی فلاح و بہبود ہوتا تو یہ لٹکا رہتا، اس میں بھی انہوں نے کمیشن اور یہ سب نکالنے تھے، اس کے بعد ہی لوگوں کا کچھ آنا تھا۔ اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ منظر عام پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے وہ اس سے بات وہ نہیں کرنا چاہیے، وہ چاہتے ہیں کہ اب گفتگو عمران خان شروع کریں۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ عمران خان کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ بندہ جو ہے اب گھر چکا ہے، یا میڈیا میں یہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ عمران خان ڈیل چاہتے ہیں، باہر آنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا وہ عمران خان خود جو ہیں وہ حکومت سے بات کریں۔ بھائی وہ تو قید میں ہے جی، ابھی آپ کہتے ہیں وہ تو قیدی ہے، جیل میں ہے، تو وہ کیسے گفتگو کرے گا؟ اس نے ممبرس بنائے ہیں اپنے 5، ان سے آپ بات کریں، اپنی کمیٹی بنائیں، ان سے بات کریں جو طریقہ کار ہے۔ اور دوسری طرف کبھی خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، وہ بات نہیں کر سکتے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اختیار والے اور ہیں۔ تو جب عمران خان جی کہتا تھا تو اس وقت آپ کو آگ لگتی تھی، اب آپ اپنے منہ سے یہ باتیں کریں تو پرابلم نہیں ہو رہی۔ تو آپ شرم کریں، جو آپ نے جملہ سامنے بول رہے تھے نا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی ایتھکس ہوتی ہے، تو خواجہ شاہ آپ میں ہے کوئی شرم و حیا؟ آپ میں کوئی ایتھکس ہے؟ تو آخر میں بات کرتے ہیں شام سے،
بشار الاسد کی حکومت کرنے کے بعد اسرائیل نے وہاں پر حملہ کیے ہیں، اور اس سے پہلے گولان ویلی جو ہے اس نے قبضہ کر لی تھی، لیکن مزید اس نے اپنے حملہ کرنے اپنے ایئر اسٹرائکس کا ایریا بڑھا دیا، دمشق کے قریب تک وہ پہنچ چکا ہے، اور اب سے پچھلے 8 دنوں میں وہ کچھ 600 کے قریب ایئر اسٹرائک کر چکا ہے۔ جو اس کے نشانے ملٹری بیسز ہیں، ملٹری بیسز، ایئر ڈیفنس سسٹم، ان سب کو تباہ کر لیا ہے۔ تو اب تک الجزیرہ نیوز کے مطابق 600 کے قریب ایئر اسٹرائک کر چکے ہیں، اور وہ رک نہیں رہا، وہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو گولان ویلی وہاں پہ شیلٹر کالونیز بنانے کی انہوں نے اپروول دے دی ہے، تو اپنے علاقے کی توسیع کرتے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف غزہ میں بھی اسرائیلی فورسز کی گولہ باری جاری ہے۔ انہوں نے شمال میں عدن ہسپتال پر فائرنگ کی ہے، جس میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں اور 2 کی ہلاکت کی خبر آ رہی ہے۔ اسرائیلی بمباری سے ایک خاندان جو ہے وہ اس کے 4 افراد شہید ہو چکے ہیں اس سے پہلے، جس کی ویڈیو آلریڈی سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے۔ تو اس وقت اسرائیل کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے۔ اس نے شام میں بھی اسٹرائک شروع کی ہوئی ہیں، غزہ میں وہ آلریڈی 7-8 مہینے سے کمپلیٹلی تباہ و برباد کر چکے اس کو، اور پوری دنیا خاموش ہے، خاص کر کے مسلم ممالک، کوئی کچھ نہیں بول رہا۔ تو یہ کیا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ غیر اعلانیہ طور پر اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور اس کی ایکسٹینشن بڑھتی جا رہی ہے، اور جو مرضی ہے پورے علاقے میں دندناتا پھر، اور مڈل ایسٹ کی سب سے مضبوط پاور بن چکا ہے۔ تو اب بھی وقت ہے کہ تمام مسلمان اکٹھے ہو کے اس کا کوئی حل نکالیں، اور کم سے کم اگر فلسطین آزاد نہیں کرواتے، کم سے کم جو مسلمان وہاں پر شہید ہو رہے ہیں ان کو بچا لیا جا سکے، جو بچ چکے ہیں کم سے کم وہ اپنی زندگی آرام سکون سے کسی جگہ گزار سکیں۔ تو ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔